اینابیل کی گڑیا کی کہانی نے خوف کے جذبات کو ہارر فینس کے دلوں میں برسوں سے جگایا ہے، لیکن اس پراسرار کہانی میں کتنی سچائی ہے۔ 1974 میں ایک عورت جس کا نام ڈیڈرے تھا، اس نے اپنی ماں سے اپنی 25ویں سالگرہ پر ایک گڑیا تحفے میں پائی۔ شروع میں یہ انوکھا تحفہ کافی بے ضرر لگا، مگر جلد ہی ڈیڈرے نے محسوس کیا کہ گڑیا خود بخود ہی ہل رہی ہے، اس کی غیر موجودگی میں عجیب طریقے سے اپنی جگہ بدل رہی ہے۔ گڑیا کی سمجھ سے باہر حرکتیں اور عجیب ہو گئیں، اور پھر وہ مختلف کمروں میں ٹیلی پورٹ ہونے لگی۔ ڈیڈرے کے روم میٹ لارا اور اس کے منگیتر کارل نے بھی اس عجیب حرکتوں کو دیکھا۔ انہوں نے گڑیا کو گھٹنوں کے بل بیٹھی یا کھڑی ہوئی پایا، ایسی حالت میں جو ایک لمپ گڑیا خود سے نہیں کر سکتی۔ ہماری مدد کرو لکھے ہوئے نوٹس چمڑے کے کاغذ پر جگہ جگہ نظر آئے، جبکہ گھر میں وہ کاغذ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے مذاق سمجھا اور مذاق کرنے والے شخص کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا، لیکن گڑیا نے اپنی ڈراؤنی حرکتیں جاری رکھی۔ خوفزدہ عورتوں نے ایک سائیکک میڈیم سے مدد مانگی، جس نے دعویٰ کیا کہ ایک تنہا چھوٹی لڑکی کا بھوت جس کا نام اینابیل تھا گڑیا میں بسا ہوا ہے۔ انہوں نے ہمدردی سے اس بچی کو گڑیا میں رہنے کی اجازت دی، لیکن جلد ہی خطرناک حملے شروع ہو گئے۔ کارل نے پایا کہ گڑیا اسے گلے لگا کر اس کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ اس کے سینے پر پراسرار خون سے بھرے پنجے کے نشان نظر آئے۔ روم میٹس نے ڈیمونالوجسٹ ایڈ اولارین وارن کو بلایا، جنہوں نے اعلان کیا کہ گڑیا کسی بچے کی بھوت سے نہیں بلکہ ایک غیر انسانی ڈیمونک اینٹی سے پوزیسڈ ہے۔ وارنز نے گڑیا کو اور نقصان سے بچانے کے لیے اپنے پاس لے لیا۔ ان کی گاڑی میں گڑیا کو کنٹرول کرنے والی بری طاقت نے گاڑی کو بجلی سے محروم کر دیا اور خطرناک طریقے سے موڑ دیا۔ گھر پہنچنے پر عجیب و غریب واقعات ہوتے رہے۔ خون جما دینے والی دھاڑیں ہوا میں گونجتی رہیں اور گڑیا ہوا میں تیرتی اور مختلف کمروں میں نظر آتی رہی۔ جب ایک پادری نے اینابیل کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ یہ صرف ایک گڑیا ہے، لورین نے اسے ہوشیار رہنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان پادری ایک کار حادثے میں بال بچا۔ بری موجودگی کو قید کرنے کے لیے وارنز نے اینابیل کو ایک شیشے کے باکس میں بند کر دیا اور وارننگ دی کہ اسے کبھی نہ کھولیں۔ اس ہانٹڈ گڑیا نے ہارر فلم اینابیل کو انسپائر کیا۔ اس کی ڈراؤنی کہانی عجیب لگتی ہے، لیکن وارنز نے ہر ڈیٹیل کا سچ ہونے کا دعویٰ کیا۔ تحقیقات سے اس گڑیا کی تاریخ اور سوالات سامنے آتے ہیں۔ ایڈ اولارین وارن کے بیان کے علاوہ کہانی کی تصدیق کرنے والے ٹھوس ثبوت کم ہیں۔ اصل میں شامل عورتوں کی شناخت کی تصدیق نہیں ہو پائی۔ ڈیڈرے کے نام ڈونا یا ڈیبی کے طور پر مختلف اکاؤنٹس میں نظر آتا ہے۔ مزید وارنز کے کیس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بھی شک پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے روم میٹس کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کیا اور ڈیمونک ہانٹنگ کے اعلان کر دیا، بنا کسی اور امکانات کی تصدیق کے۔ ان کا میوزیم بھی جھوٹی چیزوں کو اصلی کے طور پر پیش کرتا ہے، جو ان کی ریسرچ سکلز پر سوالات اٹھاتا ہے۔ سب سے بڑا الزام ایک ہارر ناولسٹ سے آیا، جس نے دعویٰ کیا کہ ایڈ وارن نے اسے کسی پوزیشن کی کہانی میں جھوٹ ملانے کو کہا تاکہ وہ زیادہ ڈراؤنی لگے۔ یہ سیدھے طور پر ثبوت نہیں ہے کہ اینابیل کی کہانی جھوٹی ہے، لیکن یہ بتاتا ہے کہ وارنز کہانیوں کو سینسیشنلائز کرنے کے لیے تیار تھے۔ آخر میں پراسرار گڑیوں اور خطرناک شیاطین کے لاجواب دعووں کا بھروسہ صرف 2 لوگوں کے بیان پر ہے، جو اس چونکا دینے والی کہانی سے کافی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ آخر میں اینابیل کی گڑیا کی کہانی راز اور شک میں لپٹی ہوئی ہے، جبکہ ایک یقین دلانے والی ڈراؤنی کہانی ہے۔ اس کے سپر نیچرل شروعات کی اصلی ثبوت کم ہے، لیکن اس کے ذریعے ایک ڈراؤنی کہانی کے سننے والوں میں بے چینی اور خوف بڑھانے کی طاقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا اینابیل کی کہانی سچ ہے؟ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس بھوتیا گڑیا کے شیشے کے باکس کو کھولنے کی ہمت رکھتے ہیں اور اس کے سائے دار رازوں کو دیکھنے کی، بس یہ یاد رکھیں کہ اسے واپس شیشے کے اس باکس میں بند کر دیں، اگر آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی پسند آئی تو مزید اصلی ہارر سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، ملتے ہیں اگلی سٹوری میں۔